بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھی جبکہ جسم میں حرکت نہ تھی اور نہ ہی بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے عذاب سے معاف فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ اس کی قبر میں اپنی رحمتیں نازل فرما اور نور سے مالا مال کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کرتا ہے، اور جب ایک غیر مسلم مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، جن میں سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا فرماتا کہ وہ آپ کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دے۔ جس طرح میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں ہاتھ، زکوٰۃ اس کے بائیں ہاتھ اور دوسرے جتنے بھی اس کے نیک نامہ اعمال ہوتے ہیں تو وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور اس کے نیک نامہ اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عن قریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا
اور اسی امر کے مطابق تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے نامہ اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے کو ڈال دیا جانا تھا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب اس کے جسم کے پاس آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک عمل نہیں ہوتا جو اس کی حفاظت کر سکے۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ تو وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا، یہ کون ہے؟ پھر ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا میرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے نامہ اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ وہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں قبر میں نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے۔ ناظرین اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے، شکریہ۔ Yeah.